تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اور ماں اہل سنت، اور ماں اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، یاد رکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جب عشق نصیب ہوگا تو ہم نام سے رسالت پر پہرا بھی دیں گے۔ مسلمانوں سنو، نماز دن میں 5 مرتبہ تم پر فرض ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اللہ اکبر زکوٰۃ مالک نصاب پر 1 مرتبہ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن ناموس رسالت وہ عظیم فرض ہے کہ ہر آن فرض ہے، ہر لمحہ فرض ہے، ہر گھنٹہ فرض ہے، ہر منٹ فرض ہے، ہر گھڑی فرض ہے، ہر سیکنڈ فرض ہے، بلکہ یوں سمجھے سانس اندر ہو تب بھی فرض ہے، سانس باہر ہو تب بھی فرض ہے، سانس باہر ہو تب بھی فرض ہے۔ جب یہ اتنا عظیم فرض ہے تو ہمیں اس کو ادا بھی کرنا ہے، اپنے اسلاف کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے، اس لیے کہ یا رسول اللہ تیرے غلام کا نقش قدم ہے، راہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وہ ظالم جس کو استنجا کا طریقہ نہیں آتا وہ صحابہ کرام پر تبرے بازی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو، صحابہ کرام وہ ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب آمنہ کے لال پر قربان کیا ہے۔ میرے آقا احد کے میدان میں ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک تلوار ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس تلوار کا حق یہ ہے کہ دشمنوں سے اتنا لڑو اس تلوار سے کہ یہ تلوار تیری ہو جائے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ یہ تلوار جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان جنگ سے بھاگے نہ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ اس تلوار کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ تلوار کسی مسلمان پر نہ چلے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیتے ہوئے وہ تلوار کو مصطفیٰ کریم کے دست پاک سے یہ کہتے ہوئے لیتے یا رسول اللہ میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، اپنے سر پر لال رنگ کا گمچہ باندھ لیتے ہیں اور اس بہادری سے لڑتے ہیں کہ دشمن بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہی ابو دجانہ ہے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے تو جنگ یمامہ کے موقع پر ختم نبوت پر پہرا دیتے دیتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے یہ احد کا میدان ہے اور ایک صحابی رسول ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، اچھے مالدار گھر سے تعلق رکھتے تھے، ایسی قیمتی خوشبو لگاتے تھے، ایسا قیمتی لباس پہنتے تھے، یہ جس گلی سے گزر جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ عمیر کا بیٹا مصعب جا رہا ہے۔ وہ مصعب ابن عمیر کو ایک روز شہر ودھا کا نظارہ ہو جاتا ہے، جیسے ہی مدینے کے چاند کو دیکھتے ہیں دل کی دنیا بدل جاتی ہے، عجیب انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گرتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ ماں کو پتہ چلتا ہے، ماں مہنگی خوشبو لے لیتی ہے،
مہنگا لباس چھین لیتی ہے، کھانا پینا بند کر دیتی ہے، اور اللہ اکبر حضرت مصعب بن عمیر سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ تم دین کو چھوڑ دو، دین اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ماں میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن دین محمدی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے لباس چھینی نا تو مصعب بن عمیر ٹاٹ کا لباس پہن کر آمنہ کے لائی کے قدموں میں آ گئے۔ اللہ اکبر، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جنگ احد کے میدان میں اسلام کا علم ہے، ظالم دایاں ہاتھ کاٹ دیتا ہے، آپ بائیں ہاتھ سے علم کو پکڑتے ہیں، بایاں ہاتھ بھی کاٹ لیا جاتا ہے، آپ منہ کے ذریعے سے اسلام کے پرچم کو پکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حتیٰ کہ آپ بھی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نا تو ایک خبر پہنچ گئی کہ آمنہ کے لال شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر ایک ہنگامہ بن گئی، پورے میدان میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک خاتون جو مدینے میں تھی، انصاری خاتون، اس کو خبر ملی کہ آمنہ کے لال شہید ہو گئے ہیں۔ وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر احد کے میدان میں پہنچتی ہے، صحابہ کرام ملتے ہیں، پوچھتی ہے اے نبی کے صحابہ بتاؤ نا میرے نبی کیسے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے تمہارے والد شہید ہو گئے۔ وہ کہتے بتاؤ نا میرے نبی کیسے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ وہ کہتی ہے بتاؤ نا نبی کیسے ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے واللہ میں اپنے باپ، بھائی اور شوہر کے لیے نہیں آئی ہوں، میں یہاں پر آمنہ کے لال کے لیے آئی ہوں، ذرا ان کا حال بتا لو۔ صحابہ کہتے ہیں وہ سلامت ہے۔ وہ کہتی جب ایسی بات ہے تو ان کے چہرے والضحیٰ کا نظارہ کرا دو۔ جب وہ خاتون چہرے والضحیٰ کا نظارہ کرتی ہے تو زبان حال سے یوں کہتی ہے کہ تسلی ہے، پناہ بے کسا زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت یہ کہتے ہیں ایک صحابی سے اے میرے صحابی، اے میرے نبی کے صحابی، تمام ساتھیوں تک یہ پیغام پہنچا دو، تم میں سے ایک بھی زندہ رہا اور نبی کی عزت و حرمت پر تھوڑی سی بھی آنچ آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ کریں گا۔ یاد رکھیں ناموس رسالت، وہ عظیم ناموس رسالت کا وہ عظیم شجر ہے کہ کبھی پہرے داروں سے خالی نہیں رہا۔ جب تک میرے آقا علیہ السلام حیات میں رہے، تمام صحابہ کرام تن من دھن کے ساتھ مصطفیٰ کریم پہ قربان رہتے تھے۔ عروہ بن مسعود جب جاسوسی کرنے آیا نا اور جب مکے والوں کو کہا کہ اے مکے والوں محمد اور ان کے صحابہ سے جنگ مت کرنا، کہا کیوں نہیں کرنا؟ کہا مت کرنا، کہا کیوں نہیں کرنا؟ کہا اس لیے نہیں کرنا محمد جب کھکارتے ہیں تو ان کے کھکار کو بھی ان کے صحابہ گرنے نہیں دیتے، تبرک سمجھ کے گالوں پر کوئی لگا رہا ہے، کوئی جسموں میں مر رہا ہے، کوئی سروں پر لگا رہا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر وضو کرتے ہیں تو وضو کا غسالہ لینے کے لیے تمام صحابہ آپس میں جھپٹ جاتے ہیں، آپس میں اس کو پانے کے لیے سب پہل کرتے ہیں، اتنی محبت ان کے صحابہ ان سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں صحابہ جب تک میرے آقا حیات میں تھے، صحابہ کرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دیے۔ پھر صدیق اکبر کی خلافت کا دور آیا، تمام چار جانب سے فتنے اٹھ رہے تھے، صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کا بھی بائیکاٹ کیا، اسی طریقے سے جو لوگ مرتد ہوئے ان کو بھی جواب دیا، اور جو مسلمۃ الکذاب اور اس کا ٹولہ تھا اس کو بھی آپ نے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر
عمر نے ناموس رسالت پر پہرا دیا، فاروق اعظم نے ناموس رسالت پر پہرا دیا، عثمان غنی نے ناموس رسالت پر پہرا دیا، مولانا کائنات نے ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ اسی طریقے سے امام مالک پہرا دیتے ہوئے، بلکہ بات امام حسین کی کرے، امام حسین نانا مصطفیٰ کریم کے ناموس پر پہرا دیتے ہوئے عباس کے بازو بھی دے رہے ہیں، علی اکبر کی جوانی بھی دے رہے ہیں، قاسم کا سینہ بھی دے رہے ہیں، اسی طریقے سے علی اصغر کو بھی قربان کر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ امام مالک نے مصطفیٰ کریم کے ناموس پر پہرا دیا اور بتایا کہ ساری امت مر جائے اگر حضور کے ناموس پر پہرا نہ دے سکے۔ یہ عہدہ ہوتے ہوئے کافی مراد آبادی تک آیا، کافی مراد آبادی کو اللہ اکبر عفاسی سنا دی گئی، کافی مراد آبادی سے پوچھا گیا اے کافی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کافی مراد آبادی کون ہے؟ بریلی کا کلندر جس پر ناز کرے، جس کی شاعری پر ناز کرے، اس ذات کا نام کافی مراد آبادی ہے۔ کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا اے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر میں اور تم ہوتے تو شاید کہتے ماں سے ملنا ہے، کوئی کہتا باپ سے ملنا ہے، کوئی کہتا بیوی سے، کوئی کہتا بچوں سے ملنا ہے، کوئی کہتا وصیت کرنا ہے، لیکن کافی کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ناموس رسالت پر مجھے کوئی سزا دی جائے اور پوچھا جائے، بلکہ یوں کہوں موت کی سزا دی جائے اور کہا جائے اے محبوب اشرف قادری تیری آخری خواہش کیا ہے، تو میں وہی خواہش ظاہر کروں گا جو کافی مراد آبادی کی خواہش تھی۔ کیا خواہش تھی؟ کافی مراد آبادی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا، ناچون رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں نام شاہانے رہا مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائے گے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائے گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جس روز کافی مراد آبادی کو پھانسی دی گئی لوگوں نے سمجھا اب ناموں سے رسالت پر کون پہرا دے گا؟ اللہ نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کیا، وہ احمد رضا جس نے ناموں سے رسالت پر پہرا دیا اور کہا کہ دشمن احمد پر شدت کیجئے، مرادوں کی کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا سب و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ وہ احمد رضا جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا، وہ احمد رضا جس نے صحابہ کرام کی عظمت ہمارے سینوں میں ڈالی، وہ احمد رضا جس نے اہل بیت اطہار کا ادب سکھایا اور کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ وہ احمد رضا ایک دن وصال کر جاتے ہیں، یہ آنا ہوتے ہوئے غازی علم الدین تک آتا ہے، غازی علم الدین بھی شہید ہو جاتے ہیں، غازی ممتاز تک آتا ہے، غازی ممتاز بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ممتاز غازی کو شہید کیا گیا اللہ اکبر تو ممتاز قادری کے جنازے کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام آئے، بڑے بڑے جبہ و دستار والے آئے، ایک چار پائی پر بھائی چائے لا کے ماحول مت خراب کرو، اگر دے رہے تو جلدی دو، ہے نا، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غازی ممتاز شہید ہو گئے، ان کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے علم و دانشمند والے آئے، جبہ دستار والے آئے، اس میں چار پائی پر بیٹھا ہوا دو پیروں کا اپاہج بھی آیا، وہ بظاہر تو اپاہج تھا
لیکن اس کے اندر علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا. وہ اپنے وقت کا امام عشق و محبت تھا. وہ مرد کلندر کیا کرتا ہے؟ اپنا سر کا امامہ اتارتا ہے, غازی ممتاز کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب غازی ممتاز کے بعد کوئی میرے حبیب کے ناموز پر پہرا دے گا تو وہ امیر المجاہدین خواجہ حسین رضوی پہرا دے گا. اور وہ مرد کلندر نے ایسا پہرا دیا, ایسا پہرا دیا. اللہ اکبر. وہ غازی اللہ اکبر امیر المجاہدین, ان پر 1400 FIR درج کی گئی. کتنی؟ 1400 FIR درج کی گئی. بابا نے اپنی زندگی میں وصیت کری کہ جب میرا وصال ہو جائے نا تو یہ FIR کو میری قبر میں رکھ دینا. کسی نے کہا حضور لوگ سجرہ رکھنے کی وصیت کرتے ہیں, یاسین یا موئے مبارک رکھنے کی وصیت کرتے ہیں, یا منصب رکھنے کی وصیت کرتے ہیں, آپ کہتے ہو کہ FIR رکھ دینا. بابا نے کہا بس رکھ دینا. بابا کا وصال ہوا اور اس کے بعد سرکاری افسران آئے, سعد حسین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, FIR مجھے واپس کر دو, FIR مجھے واپس کر دو. سعد بھائی کہتے ہیں جس پر FIR کیے تھے وہ اپنی FIR قبر میں لے کے گیا ہے. وہ FIR نبی کی بارگاہ میں کھلے گی اور ان کی عدالت میں فیصلہ ہوگا. یہ تو حشر پر ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم تو سوئے حشر چلیں گے شہر ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوں گے روا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون بولتا ہے لپٹ کر دو دیوار کے ساتھ. میں کہتا ہوں اس مرد کلندر, وہ مرد کلندر نے لبیک یا رسول اللہ کی صدا کو بلند کیا. تمہاری محفل میں اس کا نام لیا جا رہا ہے اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند نہیں ہو رہی. کھڑے ہو جاؤ اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرو. بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے.